حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو امت کی رہنمائی کے لیے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے 4 خلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی نے انصاف، سادگی اور شریعت کے انصار مطابق حکومت کی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حالات بدلنے لگے۔ امت میں راجنیتی سیاست کا اثر بڑھ گیا۔ کچھ سمے بعد یزید بن معاویہ اقتدار میں آیا۔ یزید چاہتا تھا کہ سبھی بڑے صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار والے اس کی بیعت کریں، یعنی اسے جائز خلیفہ مان لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انصاف، سچائی اور اسلامی اصولوں پر چلنے والے انسان تھے۔ یزید کی زندگی اور اس کا شاسن حکومت اسلام کی شکشاؤں تعلیمات کے خلاف تھا۔ وہ ظلم، ناانصافی اور عیش و آرام میں ڈوبا ہوا تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تو ظلم کو جائز ٹھہرانا ہوگا، اس لیے انہوں نے صاف کہا، میرے جیسا انسان یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار ہی کربلا کی جنگ کی پہلی وجہ بنا۔ یزید کے دباؤ سے بچنے کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ وہاں انہیں عبادت اور امن کا ماحول ملا۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خط امام حسین کو ملنے لگے۔ کوفہ کے لوگوں نے لکھا، آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو اپنا رہنما مانیں گے۔ امام حسین نے حالات سمجھنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ شروع میں کوفہ کے لوگوں نے ان کا زوردار سواگت، استقبال کیا اور بیعت بھی کی، لیکن یزید نے چال چلی۔ اس نے کوفہ کا گورنر بدل دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، جو بہت سخت اور ظالم تھا۔ اس نے ڈر، دھمکی اور لالچ سے لوگوں کو امام حسین کے خلاف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ کل تک ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے تھے وہی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا گیا اور آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو راستے میں یہ خبر ملی، لیکن تب تک وہ واپس نہیں لوٹے۔ انہوں نے کہا، ہم سچ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو۔ امام حسین اپنے پریوار اور کچھ وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ان کے ساتھ بچے، عورتیں اور بزرگ بھی تھے۔ کل ملا کر لگ بھگ 72 لوگ تھے۔ دوسری طرف یزید کی فوج ہزاروں میں تھی۔ کربلا میں یزید کی فوج نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور فرات ندی کا پانی بند کر دیا گیا۔ کئی دن تک بچوں تک کو پانی نہیں ملا۔ پھر بھی امام حسین نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ جنگ ستا پانے کی نہیں تھی، یہ جنگ تھی حق بنام باطل، انصاف کا بنام ظلم، سچائی بنام جھوٹ۔ امام حسین چاہتے تو سمجھوتا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے شہادت کو چنا۔ 10 محرم، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اسی دن کربلا کی جنگ ہوئی۔ امام حسین کے ایک ایک ساتھی نے سچائی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آخر میں خود امام حسین بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، سچائی کے لیے کھڑا ہونا، ظلم کے آگے نہ جھکنا، انصاف اور ایمان کو زندہ رکھنا۔ آج بھی جب انسان حق اور باطل میں فرق کرتا ہے تو کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔